بات اس میں لائے گا تو اس پر بھی ہم تفصیل سے کلام کریں گے کہ جو ہوتا ہے لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے کلام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو. یہ ہمارا المیہ ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر کوئی مزدور ہے تو میں بتا سکتا ہوں، اگر تم کسی ریڑھی پر کچھ بیچ رہے ہو اور کوئی بڑی گاڑی والا آ کے تم پر روک جماتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا. تم اکیلے نہیں، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے آقا تمہارے ساتھ ہے، غوث اعظم تمہارے ساتھ ہے، خواجہ غریب نواز تمہارے ساتھ. تم جو چاہو بن سکتے ہو، لیکن اپنے اندر یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو. یہ ہمارا المیہ ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا کرو گے؟ نوکری کروں گا. کوئی بی اے پڑھ رہا ہے، کیا کرو گے؟ نوکری کروں گا. بیرونی دنیا میں اگر آپ جائیں، ویسٹ میں جائیں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں چلے جائیں، 80% امریکن اسٹوڈنٹس جو امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو، 80% اسٹوڈنٹس کا جواب صرف یہی ہوتا ہے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. اب جانتے ہیں پاکستان ہمارا یہ وطن ہے. امریکہ کی 200 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور ہماری پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی، پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہماری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں صرف یہ، اور اب تک باہر بیرونی دنیا میں یہ المیہ ہے کہ ان کے ممالک میں نوجوان نہیں ہوتے. ہمارے پاکستان میں 50% لوگوں کی عمر 25 سے کم ہوتی ہے، 25 سے کم ہوتی ہے. لیکن ہمارے بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ بس نوکری کریں گے، لیٹس گو ود دی فلو، گزارا ہوگا. نہیں، ہم گزارے والے لوگ نہیں ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہے مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کے مردوں کے غلام بنیں گے اور تمہاری عورتیں کافروں کی غلام بنیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سچا ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. تجارت کو چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا کو، اور یہ تجارت صرف دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، جو چھوٹے طبقے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں، ہم تو دیہڑی لگانے والے ہیں، میرے دوستو تم بھی اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہو. بلکہ تم وہ لوگ جو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان سے آگے جا سکتے ہو، بہت آگے جا سکتے ہو. کیونکہ جن کے حالات ناموافق ہوں، اگر گائیڈنس صحیح ہو تو وہ آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والا، آقا کے دین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلا سکتا ہے، اپنی تجارت بڑھا سکتا ہے. اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حقیقی گائیڈنس چاہیے. اس لڑکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اکثر ہمارے یہاں چونکہ اس حوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں، تفصیل سے لیکچرز ہوتے ہیں، کس طرح انسان کامیاب بن سکتا ہے. اور یہ کامیابی یاد رکھیں، آپ جتنے کمزور ہیں، جتنے غریب ہیں، اتنے ہی بڑے آپ کامیاب شخص بن سکتے ہیں. لیکن گائیڈنس صحیح ہونی چاہیے. اور پھر یہ نا امیدی، محرومی، مایوسی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار نہیں ہو رہا، بندش ہو گئی، کسی جاہل عامل کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ، فلاں نے تعویذ کر دیے اس لیے کاروبار نہیں چل رہا. اس چیز کو بھول جائیں. ایسے جاہل عاملوں سے بھی بچیں. ہم جادو کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے. ہر بندہ جس وقت بھی پوچھے کامیابی نہیں ہے، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے گھر میں اور کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ فلاں نے کہا ہے جادو ہے، تعویذ ہے، رشتہ دار دشمن ہے، جو کچھ بھی ہے. میں تمہیں صرف اس ایک عورت کی مثال پیش کرتا ہوں. ایسے جاہلوں سے بچو، جاہل عاملوں سے بچو. اور یہ لوگ جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، نام پیری کا ہوتا ہے، شیخ کہلاتے ہیں لیکن آپ کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اور دنیا میں بھی ہزاروں ایسے مسائل. ہم یو کے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں وہاں سے یہاں دیکھو. آپ ہم یہاں موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے نعت پڑھی، آپ نے سنی، آپ نے ان کو رقم دی ہوگی، کیا آپ نے رقم قبول کی ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. نہ ہم پیسے لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسے لینا حرام ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی دین کا کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار علیحدہ ہے. اور ہمیں حقیقت ہے کہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سے جاہل پیروں کے ساتھ رابطہ یو کے سے لوگ کرتے ہیں، اور یہاں سے اور رقمیں بھی ایسی حد رکھی ہوئی ہیں 1111 پاؤنڈ اور 11 پینس. پتہ نہیں کہاں سے یہ رقمیں آ جاتی ہیں. اور پھر عجیب، اور پھر کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ تیری فلاں خالہ نے تجھ پر جادو کیے، تعویذات وہاں ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی.
میں کہتا ہوں ایسے لٹیروں سے بچو، انڈیپینڈنٹ بن کر، خود اعتمادی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، کاروبار شروع کریں، اور یہ مت کہیں کہ فلاں رکاوٹ، فلاں پریشانی ہے.